السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ وفاق میں حکومت کی اہم اتحادی متحدہ قومی موومنٹ نے بالآخر تحریک انصاف کے اتحادی کے طور پر وفاقی حکومت سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور پارٹی کے دونوں وفاقی وزراء نے اپنے استعفے وزیر اعظم عمران خان کو بھیج دیے ہیں۔ ان کی ایک اور اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی پہلے ہی حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کر چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی ذاتی یا جماعتی مفاد شامل نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہونے والے معاہدے کی تمام شقیں ملک کے ان علاقوں کے عوامی مسائل سے متعلق ہیں جو اب خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ ایم کیو ایم کی حمایت سے حزب اختلاف کی قومی اسمبلی میں عددی تعداد 177 تک پہنچ جائے گی، جو عدم اعتماد کے لیے درکار 172 کے مطلوبہ ہندسے سے زیادہ ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم عمران خان کا آج بدھ کے روز ہونے والا قوم سے خطاب مؤخر ہو گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ تاہم شام 5:30 بجے کے قریب فیصل جاوید نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم کا خطاب مؤخر ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل مقامی میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان کی عسکری قیادت سے ملاقات کا بھی بتایا گیا، جبکہ اس کے بعد مقامی سینئر صحافیوں کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات کا بتایا گیا، جس میں وزیر اعظم نے مبینہ دھمکی آمیز خط کی تفصیلات سے صحافیوں کو آگاہ کیا، لیکن یہ خط کس ملک کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے اس بارے میں میڈیا کو کوئی آگاہی نہیں دی گئی۔ اور اب روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال۔ روس نے بدھ کو کہا کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات میں ابھی تک کسی پیش رفت کے آثار نہیں ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یوکرین نے منگل کو استنبول، ترکی میں مذاکرات کے آغاز پر مطالبات کی ایک فہرست پیش کی، جس کا مقصد 36 روزہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ایک معاون نے بتایا کہ دونوں فریقوں نے منگل کے اجلاس کے دوران یوکرین کے لیے بین الاقوامی سلامتی کی ضمانتوں کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کی شرائط پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے مذاکرات کاروں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ کیف سیکیورٹی کی ضمانتوں کے بدلے غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کرے گا، جیسا کہ نیٹو یا دیگر فوجی اتحاد میں شامل نہ ہونا۔ پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ ماسکو نے اس حقیقت کا خیر مقدم کیا کہ کیف نے مطالبات کو تحریری شکل میں پیش کیا ہے، لیکن کہا کہ روس نے کوئی امید افزا چیز نہیں دیکھی ہے جو حتمی معاہدے کی طرف لے جائے۔ اسی دوران یوکرین میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے خیر سگالی کی علامت کے طور پر ان مقامات پر کارروائیاں کم کرنے کے عزم کے باوجود دارالحکومت کیف اور شمالی شہر چرنیف کے مضافات میں توپ خانے کے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم ایرینا ویریشچک نے بدھ کو اعلان کیا کہ فریقین نے انخلا کے لیے 3 راستے کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مغربی اتحادی ممالک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آیا روس یوکرین کے دارالحکومت کیف اور شمالی شہر چرنیف کے ارد گرد حملوں کو کم کرنے کے وعدے کو پورا کرے گا۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا روس اپنے وعدے پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ اتحادی ممالک میں ایک اتفاق رائے ہے کہ دیکھا جائے کہ روس کی جانب سے کیا پیش کیا جاتا ہے۔ صدر بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یہ تبصرہ روس کی فوج کے اس بیان کے بعد آیا جب روسی حکام نے منگل کو ترکی میں امن مذاکرات کے موقع پر کہا کہ ماسکو کیف اور چرنیف کے ارد گرد اپنی کارروائیاں کم کر دے گا۔ روس کے نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فومین نے کہا
کہ اس اقدام کا مقصد مذاکرات میں اعتماد کو بڑھانا ہے اور یہ کہ ان مذاکرات کا مقصد لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی کہ کچھ روسی فوجیوں نے کیف سے ہٹنا شروع کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی پینٹاگون نے اس معاملے پر صدر بائیڈن سے بھی زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ پینٹاگون سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ روسی افواج کی واپسی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اعلامیے کے مطابق عمران خان نے یوکرین میں جنگ جاری رہنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یوکرین تنازع بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ مسلسل انتباہ کر رہے ہیں کہ اس تنازع کے عالمی اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں تیل اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے بتایا کہ یوکرین تنازع کے بعد پاکستان نے یوکرینی عوام کی مدد کے لیے امدادی سامان پر مشتمل 2 C-130 طیارے بھجوائے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے یوکرین سے پاکستانیوں کے انخلا میں تعاون پر یوکرینی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے منگل کو ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی جس میں امریکی شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ روس کا سفر کرتے ہیں تو روسی حکام انہیں امتیازی طور پر الگ اور ہراساں کر سکتے ہیں اور حراست میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے قبل محکمہ خارجہ نے لیول 4 کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں امریکی شہریوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ روس کا سفر نہ کریں اور اگر وہ اس ملک میں موجود ہیں تو فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ محکمے نے امریکی شہریوں کی مدد کرنے کی اپنی محدود صلاحیت کے متعلق خبردار کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بدترین عالمی غذائی بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیزلے نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ دنیا بھر میں 125 ملین لوگوں کے لیے اناج کا 50% یوکرین سے آتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ادارے کو یمن جیسے جنگ زدہ علاقوں میں راشن میں کٹوتی شروع کرنی پڑے گی، جہاں خوراک، ایندھن اور شپنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے فراہمی میں نصف کٹوتی کی جا چکی ہے۔ بیزلے نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ یوکرین کے کسانوں کو بیلاروس اور روس سے کھاد کی مصنوعات کی کمی کا سامنا ہے، جس سے یوکرین کی فصل 50% تک کم ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے صورتحال کا ذمہ دار روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ روسی افواج نے بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے سامان لے جانے والے کم از کم 3 سول بحری جہازوں پر بمباری کی ہے اور روسی بحریہ پر الزام لگایا کہ وہ اناج کی برآمدات کی فراہمی کو منقطع کرنے کے لیے یوکرین کی بندرگاہوں تک رسائی کو روک رہی ہے۔ لیکن عالمی ادارے میں روس کے ایلچی ویزلی نیمنزیا نے خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف سے اپنے ملک پر عائد کی گئی پابندیوں کو قرار دیا۔ نیبنزیا نے کہا کہ روسی بحریہ نے بحری جہازوں کو یوکرین کی بندرگاہوں سے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے ایک محفوظ راہداری قائم کی ہے۔ یورپی یونین کے کئی ممالک نے درجنوں روسی سفارتکاروں کو بے دخل کر دیا ہے، جن میں سے کچھ کے خلاف یہ اقدام مبینہ طور پر جاسوسی کے الزام میں اٹھایا گیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے منگل کو روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کو ایک مربوط اقدام قرار دیا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد روس اور مغرب کے درمیان تعلقات منجمد ہو گئے ہیں۔ مغربی یورپ کے ملک نیدرلینڈز نے کہا ہے کہ وہ 17 روسی شہریوں کو ملک بدر کر رہا ہے، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خفیہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ بیلجیم نے کہا کہ وہ 21 روسیوں کو نکال رہا ہے۔ جمہوریہ چیک نے ایک روسی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت دیا۔ آئرلینڈ 4 سینئر روسی اہلکاروں کو کہا کہ وہ ملک چھوڑ دیں،
کیونکہ ان کی سرگرمیوں کو سفارتی رویے کے بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں سمجھا گیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک کیمپ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 6 اہلکار جان کی بازی ہار گئے اور 27 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 3 حملہ آوروں کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ضلعی پولیس آفیسر وقار احمد خان کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب فرنٹیئر کانسٹیبلری کے کیمپ پر حملہ کیا تھا، جبکہ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بدھ کی صبح تک جاری رہا۔ اب ان کے بقول حالات معمول کے مطابق ہیں، تاہم علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے۔ طالبان نے پیر کے روز قندھار کے 6 ریڈیو صحافیوں کو کئی گھنٹے تک حراست میں رکھا اور موسیقی پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے اسٹیشنز کو مختصر وقت کے لیے بند کر دیا۔ انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام میڈیا کے خلاف وسیع پکڑ دھکڑ کا ایک حصہ ہے جو ایک زمانے میں آزاد تھا، لیکن اب تیزی سے اسے حصار میں لیا جا رہا ہے۔ افغان آزاد صحافیوں کے ایسوسی ایشن کے قندھار میں نمائندے محمد یار مجروح کے مطابق قندھار کے اس معاملے میں طالبان کے خفیہ اہلکاروں نے ان 6 صحافیوں کو پوچھ گچھ کے بعد ان کے اسٹیشن مینیجرز کی اس یقین دہانی کے بعد چھوڑ دیا کہ وہ طالبان کی نئی ہدایات کے تحت موسیقی نشر کرنا بند کر دیں گے۔ اتوار کے روز طالبان نے مقامی نشریاتوں اداروں کو حکم دیا کہ وہ وائس آف امریکہ سمیت بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے تیار کیے ہوئے نیوز پروگراموں کو نشر کرنا بند کر دیں۔ طالبان وزارت اطلاعات و ثقافت کے ایک سینئر عہدیدار نے طلوع نیوز کو بتایا کہ طالبان کو بین الاقوامی نیوز پروگراموں کے مواد پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی خواتین میزبانوں کے لباس اسلام اور افغان قدروں کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو بند کر دیا جائے۔ 3 بین الاقوامی نشریاتی اداروں نے طالبان کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ وی او اے کی قائم مقام ڈائریکٹر یولانڈا لوپیس نے اتوار کے روز ایک بیان میں طالبان سے کہا کہ وہ اس پریشان کن اور افسوسناک فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ لوپیس کا کہنا تھا کہ طالبان کی طرف سے خبروں کے مواد پر پابندیاں اس آزادی اظہار کے خلاف ہیں جس کے افغان عوام مستحق ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ریپبلکن رکن مائیکل میک کال کا کہنا ہے کہ طالبان کی میڈیا پر حالیہ بندش عام طریق کے خلاف ہے۔ میک کال نے وی او اے کے لیے ایک بیان میں کہا کہ طالبان ایک بار پھر اپنا اصلی رنگ دکھا رہے ہیں اور امریکہ کو آزاد میڈیا کی حمایت جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ طالبان کی میڈیا پر دباؤ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ملاقات کر رہے ہیں اور قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کو مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیاء احمد تکل نے بتایا کہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کا وفد بدھ کو چین پہنچا ہے۔ اس دوران امریکہ، چین، روس اور پاکستان چین میں ٹرائیکا پلس میٹنگ کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے منگل کو بتایا کہ ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار اس ہفتے چین میں اپنے چینی، روسی اور پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ افغانستان کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ملاقات کریں گے۔ ممبئی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے منگل کے روز سرکردہ بھارتی خاتون صحافی اور مصنفہ رانا ایوب کو لندن جانے والی پرواز کی روانگی سے عین پہلے جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا۔ رانا نے بتایا کہ وہ لندن انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹس کے زیر اہتمام ایک تقریب میں شرکت کرنے کی غرض سے جا رہی تھیں۔ وہ لندن سے اٹلی جانے کا بھی ارادہ رکھتی تھیں، جہاں انہیں ایک بین الاقوامی صحافتی میلے کے دوران بھارت میں جمہوریت کے موضوع پر بولنا تھا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ رانا ایوب کو غیر ملکی سفر کرنے سے اس لیے روکا گیا کیونکہ حکومتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یا ای ڈی نے انہیں اس کے سامنے 1 اپریل کو پیش ہونے کے لیے سمن جاری کر دیے ہیں۔ ای ڈی نے رواں برس فروری میں رانا ایوب پر لگائے گئے فراڈ
اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے ایک معاملے کے سلسلے میں ان کے اور ان کے والد کے بینک اکاؤنٹس میں جمع 1,77 کروڑ روپے منجمد کر دیے تھے۔ رانا نے منی لانڈرنگ اور دیگر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انہیں بدنام کرنے کی منصوبہ بند سازش کا ایک حصہ ہے۔ کئی صحافتی انجمنوں نے رانا کو غیر ملکی سفر کرنے سے روکنے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ آئی سی ایف جے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ اس کے بقول خاتون صحافی کو قانونی طور پر ہراساں کرنے کی صریح مہم سے پریشان ہے۔ اسرائیلی شہر تل ابیب کے مضافاتی علاقے بنی براق میں منگل کو فائرنگ کے ایک حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں یہ تیسرا مہلک حملہ ہے۔ 2 روز قبل ہدیرہ میں 2 پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے پہلے 4 افراد کو چاقو کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے قبول کی تھی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل میں داعش کے حملے شاذ و نادر ہی کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے منگل کی شوٹنگ سے چند گھنٹے قبل حالیہ حملوں کو ایک نئی صورتحال قرار دیا اور زیادہ حفاظتی اقدامات پر زور دیا۔ امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا ایف ڈی اے نے کووڈ وائرس پر قابو پانے کے لیے 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے فائزر اور ماڈرنا ویکسین کی چوتھی خوراک منظور کر لی ہے۔ اس سے پہلے چوتھی خوراک کی اجازت 12 سال یا اس سے زیادہ کے ایسے افراد کے لیے تھی جن کا مدافعتی نظام بری طرح متاثر ہے۔ بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے امریکی مراکز اب اس بات پر غور کریں گے کہ ایف ڈی اے کی طرف سے دی گئی اس اجازت پر عمل درآمد کی صورت کیا ہو۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔